السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف شروع سے کرنی الحمدللہ، پارہ 12 ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اس کے 12 رکوعات ہیں اور 111 آیات ہیں، 1808 اس کے کلمات ہیں اور اس کے 7411 اس کے حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ حروف مقطعات سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، یعنی ایک ایسی کتاب کی جو ہر بات کو وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ تو اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم اس پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے، یعنی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نبی کے جھوٹے ہونے کا بھرم کھل جائے گا، اور یا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا یا پھر جواب حاصل کرنے کے لیے مہلت مانگے گا اور وہ ادھر ادھر سے معلومات مہیا حاصل کرے گا جس کا ہمیں علم ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کو جھٹلا سکیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہود یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک تاریخی قسم کا سوال کفار مکہ کو بتایا، جو یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل، ان سب کا مسکن تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا پہنچے، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اسی وقت یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسلسل یہ صورت ادا ہوتی چلی گئی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب سے آگاہ نہیں تھے، واقف نہیں تھے، اور نہ ہی اہل مکہ، اور اس جواب میں سورہ یوسف کے یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سارے حالات زندگی کی پوری داستان بھی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اور جگہوں پر یوسف علیہ السلام کا وہ تذکرہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اہل مکہ بھی ان کے داستان سے اس طرح سے واقف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ باقی قومیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد تھیں، جس طرح ان کے حالات ہوئے، جس طرح ان پر عذاب آئے، تو کچھ نہ کچھ ان کی تاریخوں میں یعنی اہل مکہ کی تاریخ میں یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالکل ہی اس سے ہٹ کے ہے۔ اور پھر یہاں سے یہود کی چالاکی اور جتنے وہ شاطر تھے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے چن کر ایسا سوال ڈالا تھا، اور دیکھیں کہ وہ جانتے تھے کہ نبی امی ہے لیکن بس اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور پھر یہ کہ جب یہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو نہ صرف یہ یہود کے سوال کا جواب سامنے آ جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں جن سے واضح طور پر یہ اشارات ملتے ہیں، یعنی ایک تو سمجھ لیں کہ قریش مکہ کے منہ پر تمانچہ ہے کہ دیکھو جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے اب یہ جواب تمہارے سامنے آ گیا، ایمان لاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے وہ تمام چیزیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پائی جاتی ہیں، یعنی کفار مکہ اور برادران یوسف کے درمیان جو مشترکہ اقدار پائی جاتی ہیں نا، یعنی جس طرح کا سلوک وہ اپنے اپنے بھائیوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبائلی برادر کی طرح ہیں، تو وہ جو کچھ کرے تھے وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اس صورت میں۔ اور کفار مکہ کے لیے اس میں بہت سارے عبرت کے نشانات بھی ہیں، اور پوری صورت قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشین گوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ معجزے مانگتے تھے نا، یہ بھی یہ معجزہ ہے یا ایک پیشین گوئی ہے جو ان کے سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان وہی لاتا ہے جس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر اب جب پہلی آیت ہے اس میں فرما دیا گیا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کہ واضح ہے، ہر بات کو کھول دینے والی ہے۔ تو قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کے اولین مخاطب اہل عرب تھے تو اس لیے اس کو انہی کی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور وضاحت سے بیان کرنے والی ہے۔ اگلی آیت میں جیسے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآنا عربیا، ایک عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ وہ عقل کریں، سمجھ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اس کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں، اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ پہلے عرب کے لوگ اس کے مطالب کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں،
پھر دوسرے لوگوں تک ان کی زبان میں اس کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پھر یہ کہ اہل عجم عربی زبان سیکھ جائیں اور پھر وہ اس کو سیکھ جائیں، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ یہاں پر خاص طور پر عربی زبان کا ذکر آیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کی جو تراکیب ہیں اور جو اس کے مطالب اور مفہوم، جس طرح سے یہ کسی بات کو بیان کرتی ہے، کسی اور زبان میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی، ٹھیک. تو ہمارا اس وقت تو ہمارا ٹارگٹ ہے نا کہ ہم عربی زبان کو ترجمے کے ساتھ یعنی قرآن سیکھ رہے ہیں، اور تفاسیر بھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس مرحلے سے بھی گزرتے ہوئے اس کلام کے الفاظ، اس کے روٹ لیٹرز اور اس کے جو تراکیب ہیں اس پر خاص طور پر زور، یعنی جتنا بھی آپ غور و خوض کر سکتے ہیں اور جس حد تک اس کو آپ اپنے دلوں میں سما سکتے ہیں، کیونکہ اسی سے اس کی سمجھ بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پہلی دفعہ میں ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی مدر لینگویج میں سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی کو سیکھنے پر بھی ضرور توجہ دیں. جو چیز عربی تفسیر بیان کرتی ہے وہ آپ کو اپنی زبان میں اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو قرآن کی صفت ہے یہ کہ وہ عربی زبان میں ہے. اور دوسری بات جو پہلی آیت میں آئی ہے کہ وہ اپنے سارے مطالب کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے. تو ایسے مطالب جس پر کسی بھی انسان کی ہدایت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہمارے اب یعنی یہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اچھا یہ تو عربی زبان میں ہے تو یہ دوسروں کے لیے، لیکن اس طرح سے آسان فہم بھی ہے کہ ہر شعبے کا بندہ، ہر کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی زبان کو جاننے والا اس کو اگر اپنی زبان میں بھی سمجھے تو وہ اس سے اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لینے والا کون ہے. پھر اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، ایک بہترین قصہ. اس قصے کو بہترین قصہ فرمایا گیا. بما ساتھ اس کے جو اوحینا وحی کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف حاضل قرآن، اس قرآن کو، وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھا تو من قبل ہی اس سے پہلے نمن الغافلین، غافلوں میں سے، یعنی آپ اس سے بے خبر تھے، آپ جانتے نہیں تھے. غافل یہاں پر وہ اردو والی سینس میں نہیں ہے، یعنی آپ اس کی خبر نہیں رکھتے تھے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر یہ احسن القصص بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو قصے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں نا، ابھی جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ اختلاف حق و باطل کا تھا نا، تو اور پھر جو بھی یعنی ہم شروع سے لیتے ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، اور ایون فرعونیوں کی طرف بھیجا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. تو وہاں پر ہمیں دو پارٹیز نظر آ رہی ہیں جن کا خون ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا، باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو نبیوں کو رسالت پہنچی ہے، اب انہوں نے باہر کے لوگوں کو پیش کرنی ہے، تو پھر وہاں پر ایک حق و باطل کا میدان برپا ہوتا ہے، اور پھر معجزات آتے ہیں، معجزات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور آخر کار ایمان والوں لانے والوں کو بچا لیا جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے. لیکن یہاں پر جو قصہ ہے نا، یہ گھر کا قصہ ہے کہ دیکھو بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو جذبات سامنے آ رہے ہیں، جو ہمارے فیلنگز ہوتی ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، باہر کے لوگ، کسی بندے نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے نا تو آپ کا ایک الگ سے معاملہ ہوتا ہے اس کا. لیکن آپ کے اندر کا بندہ اگر آپ کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو آپ کس کو جا کے اس کی شکایت کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ سے ہٹ کے ہی قصہ ہے جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ اس قصے سے بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا. اور وہ قصہ کیا ہے؟ اس قولا یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے ابا جان، انی بے شک میں نے میں نے دیکھا، احد عشرہ 11 کوکبن ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی ساجدین کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور خواب جو ہے وہ اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی اب نبوت تو نہیں آئے گی، لیکن خوابوں کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے. جو جتنا سچا ہوتا ہے نا اتنا ہی سچا خواب دیکھتا ہے. لیکن خواب بھی جو ہیں وہ ایک تو یہ نا کہ اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور ایک ہوتی ہے جو ہماری حدیث و نفس ہوتی ہے، ہمارے دل کی بات ہوتی ہے، سارا دن ہم وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، رات کو ہم اسے خواب میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اور خوابوں کا جو علم ہے نا وہ خاص طور پر اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اکتسابی نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ سیکھا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرو، تو کوئی رشد والا ہو نا، اس بندے کو خواب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو آپ نے اچھا خواب دیکھا ہو۔ برا خواب آئے تو پھر اس پہ تو آپ کو جانتے ہیں نا کہ حکم ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ دھتکار دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو زیادہ اس کو اپنے حواسوں پہ سوار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو آ کے وہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور زیادہ کوئی لمبی چوڑی باتیں انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ایک خوشخبری تھی اور انہیں تھوڑا سا اندازہ بھی تھا یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی ان سے کیسا وہ رویہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے آ کے اپنے باپ کو بتایا ہے جو خیر خواہ ہیں ان کے۔ تو باپ نے آگے سے فرمایا قولا یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تو بیان کر رؤیا کا اپنے خواب کو، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیقیدو، تو وہ چال چلیں گے، لکا تیرے خلاف، قیدن ایک چال کا چلنا، ان شیطانہ، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے بھائیوں کے رویے کو چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور وہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے خلاف یہ ایک چال چلیں گے، یہ یعنی اور یہاں سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے بیٹوں میں سے ایک یہی بیٹا ہے جو اپنے اوصاف کی بنا پر نبوت کے مرتبے پر فائز ہونے کا کچھ وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب سنایا تو اس سے انہوں نے اس کو بشارت ہی لی ہے نا کہ یہ اچھی، بہت اچھی خبر ہے اور واضح طور پر پتہ چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو تعبیر تھوڑی بہت سامنے نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے پھر منع کیا کہ بھائیوں کو نہ سنا دینا کہ وہ حسد کرتے ہیں تیرے لیے اور وہ چال چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور اگر وہ یہ خواب سن لیتے تو جان سے ہی مار ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی یہ حسد شیطان ہی کی طرف سے ڈالا گیا ہوتا ہے، تو وہ کھلم کھلا دشمن ہے، وہ بہکانے میں لگا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ، چن لیا تجھے، ربک، تیرے رب نے چن لے گا تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعویل میں سے، یعنی ان کا انجام نکالنا، وَيُتِمُّ، اور وہ تمام کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اوپر آل یعقوب پر، ٹھیک ہے، یعنی یعقوب کی جو بھی حال ہے، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے اس کو تمام کیا، علی ابوئی کا، تیرے والدین پر، من قبلو، اس سے پہلے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، خوب علم والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اور اب انہوں نے پھر یہ ان کو بتایا کہ اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے چنے گا، چننا وہی اسی سینس میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اور خوابوں کی تعبیر میں سے تجھے سکھائے گا، جیسے ابھی بتایا نا کہ یہ جو علم ہے نا یہ اکتسابی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے گا۔ یہاں پر نعمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، ظاہری معنوں میں لیا جائے تو وہ نبوت جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، پھر اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام، تو یہاں پر وہ تمام ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد ان کی اولادوں میں سے انبیاء تو ہوئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، لیکن یوسف علیہ السلام کی آگے نسلوں میں نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی فرسٹ جو جنریشن ہے، یعنی جو والدین ان کا شروع ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں سے لے کر یوسف علیہ السلام تک نبی بنتے رہے، اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ پر نبوت کو تمام کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ پر یہ اتاری جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے اس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر تمام کیا گیا۔ بے شک تیرا رب خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں پر یہ کیا جائے، یعنی کس کو نبی کے طور پر چنا جائے، اور وہ خوب علم رکھتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف علیہ السلام و اخوتی ہی، اور اس کے بھائیوں میں، یعنی اس پورے قصے میں، آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جن لوگوں نے سوال کیا ہے قریش مکہ نے، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب اس میں وہ نشانیاں کیا ہیں جس کا بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قصہ یوسف میں اور قریش میں مماثلت پائی جاتی ہے،
ٹھیک ہے. جو تدابیر برادران یوسف کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو اپنے راہ سے ہٹانے کے لیے، اسی طرح کی تدبیر قریش مکہ بھی کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام کو نیست و نابود کر دیں یا اسلام کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسی چالیں انہوں نے چلیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی پلٹا دیں کہ جو تدابیر انہوں نے کی تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایسے عروج اور سربلندی پر پہنچے کہ عزیز مصر کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کتنے بے شمار سال انہوں نے وہاں پر حکومت کی. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ کیسے ان کی وہاں پر سنی جاتی تھی. اسی طرح یہ جو تدابیر انہوں نے کی اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اصحاب عطا فرما دیے تھے نا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فتح مکہ ہوئی. اور پھر جب فتح مکہ ہوئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی کہا تھا قریش مکہ کو کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی تثریب نہیں، کوئی یعنی پکڑ نہیں تمہاری، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا فرمائی اور ان کے بھائی نادم اور شرمسار ہو کر ان کے پاس آئے تو آپ نے بھی ان کو یہی کہہ کر معاف کر دیا تھا. تو یہی بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہے تھے. اور ان کو جنگی قیدی نہیں تھا بنایا قریش مکہ کو، ان کو یہ محسوس تک نہیں کرایا تھا کہ وہ اب مغلوب اور مفتوح قوم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یعنی بعضوں کا یہ بڑی نا انسانی نفسیات کو سمجھنے والی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے خلاف سم ٹائمز جو کر جاتے ہیں یا ہم دوسروں کے خلاف جو کر جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں حسد سے بڑا ڈر لگتا ہے نا، لیکن ہم کیوں نہیں حفاظت کے اذکار پڑھتے صبح و شام، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور الناس، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے. تو یاد رکھیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے نا، اس کے حاسد اور اس کے مخالف اسے لاکھ مٹانے کی کوشش کریں، ان کی تدابیر کارگر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب اس شخص میں اخلاص ہوتا ہے نا، اب یوسف علیہ السلام کے اخلاص کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف آنے والی تدبیروں کا رخ ایسے پھیر دیتے ہیں کہ وہی تدبیریں اس شخص کی سربلندی کا باعث بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں یعنی جو انہوں نے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس میں آیات ہیں، تو وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور تھوڑا سا اس کا اور ہم قصہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے اسی طرح پوری بات آگے چلتی چلی جائے گی. تھوڑی سی ہسٹری اور اس کی دیکھتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بن یمین تھے جن کا نام آگے آئے گا. وہ آپ سے چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے اور ان سے بڑے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو والہانہ محبت تھی، جیسا کہ کسی بھی باپ کو اپنی چھوٹی اولاد سے ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی وجوہات بھی تھیں کہ ان دونوں بھائیوں کی یعنی یوسف علیہ السلام اور بن یمین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، اور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور صرف خوبصورتی میں نہیں، خوبصیرتی میں بھی بہت نیک سیرت تھے. ٹھیک ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر آپ اپنے والد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے اور یہ ہمارا اس پر بس نہیں ہے. یعنی ہمیں دیکھیں ایک خامد کو بیویوں کے معاملے میں انصاف کا کرنے کا کہا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میں جو اختیار میں میری چیز ہے نا میں وہ کروں گا، لیکن میرے دل کے اختیار پہ میری پوچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا تھا کہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ واضح تھی، صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے. اسی طرح بعض اوقات اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ ہو سکتا ہے جو آپ کو محبوب ہو اور وہ اپنی ان خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ بچے اپنی خدمت سے اور اپنے حسن سلوک کی وجہ سے آپ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یعنی ناانصافی نہ ہونی پائے. ٹھیک ہے. یعنی سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، لیکن دل پر ٹھیک ہے آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ اس کو بہت سارا مال اس کے نام لگا دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وجوہات تھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بہت اچھے لگتے تھے، تو اس کی وجہ سے بڑے بھائی حسد کرنے لگے. اور جب ان کو خواب نظر آیا تو والد کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بڑا روشن مستقبل کا خواب ہے، تو اور ان کو اس کی سمجھ بھی آ گئی، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. ٹھیک ہے.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خود ہی جو نتائج نکالے ہیں اس خواب سے وہ یہ تھے جو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو چن لیں گے، یعنی اپنے دین کی خدمت کا کام لے لیں گے اور ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے۔ اور تعویل الاحادیث سے مراد یہ ہے کہ ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا اور معاملات کے نتائج کو فوراً پرکھ لینا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دو قیدی جو آپ کے پاس پیش ہوئے، جو آگے ہم پڑھیں گے، تو اس میں بھی آپ کی بصیرت دیکھیں کہ آپ نے ان کو کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آنے پائے گا کہ میں تمہیں تمہاری ان خوابوں کی تعویل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کو وحدانیت کی طرف دعوت دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی ہمیں دعوت اور تبلیغ کا ایک پوائنٹ ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مضامین کی تہہ تک پہنچ جانا یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور پھر یہ جو آیا نا کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے گا، یعنی نعمت نبوت سے فیض یاب فرمائے گا جو پہلے ہی تمہارے باپوں یعنی اسحاق اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما چکا ہے۔ اچھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکرم کون ہے، یعنی تکریم والا، عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے۔ پھر آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے نبی کے پڑپوتے سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور اب آگے اس میں پڑھتے ہیں، یعنی بے شمار اس میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، لیکن کوئی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔ آگے واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا لیوسف، یوسف کے لیے، اخوہ اور اس کے بھائی کے لیے، احبو زیادہ پیارا ہے، الا ابینا ہمارے باپ کو، منا ہم سے، یعنی حسد کے مارے اب وہ بات زبان پر آ گئی اور کہنے لگے کہ باپ ہم دونوں سے ہم سب سے بڑھ کر ان دونوں بیٹوں سے پیار کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں، ایک بڑا گروہ ہیں۔ عصبہ جو ہے وہ 10 سے زیادہ مردوں کو کہا جاتا ہے جس میں عورت نہ شامل ہو، یعنی اس میں ایک طرح کا نا وہ ناز تھا کہ ہم اتنا بڑا جتھا ہیں، باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے اور ان دو چھوٹے بھائیوں کی طرف ہے۔ اور پھر ایسی بات بھی منہ سے نکلی کہ انا بے شک ابانا ہمارا باپ لفی دلال مبین، البتہ سری غلطی میں ہے، یعنی انہیں ہم تو نظر نہیں آتے کہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں، باپ کی خدمت کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، مشکل کے وقت کام آتے ہیں، اور شفقت اور پیار ہمارے ان چھوٹے بھائیوں پر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہونا تو یہ تھا کہ توجہ ہماری طرف مرکوز ہوتی، لیکن توجہ کا مرکز یہ دونوں بنے ہوئے، تو باپ ایک سری غلطی پر ہے، یعنی ان کے لحاظ سے سامنے جو حقائق ان کو نظر آ رہے تھے، تو اس کے باوجود باپ ان دونوں کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات آپ کے بچوں کی زبان پہ بھی ہو تو آپ کو وہ کیسا لگے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے باپ کے لیے کوئی لفظ ماں کے سامنے بول دیتے ہیں نا، تو آپ کا دل ایک دم سے پکڑ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہی ان کا کردار کی جو پستی ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے کہ اپنے باپ کے لیے ایسی بات، انا ابانا لفی دلال مبین، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور آج بھی یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ بچے والدین کو اپنے سے کم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو تہذیب ہی نہیں ہے، ادب بھی نہیں ہے، اب ان کو یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور ان میں وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایسی اولاد اگر کچھ ماں باپ کو کہہ رہی ہو تو ماں باپ اس کے لیے پھر کیسے جذبات رکھ سکتے ہیں نا، یعنی پھر وہ کیا ایک اپنا وہ بنا رہے ہوتے ہیں باپ کے دل میں۔ اقتلو قتل کر ڈالو یوسف کو، اوِطرحوہ یا اس کو ڈال آؤ، ارضن کسی زمین میں، یخلو لکم تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے ہو جائے، وتکونوا اور تم ہو جو من بعدہ اس کے بعد، یعنی یہ گناہ کرنے کے بعد قوماً صالحین نیکوکار بن جانا، ایک ایسی قوم بن جانا جو نیکوکار ہیں۔ اب ان کو وہی حسد کیا سکھاتا ہے انسان کو کہ بندے کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اپنے کردار کو نہیں بدلنا، سبق نہیں لینا، آیات للسائلین جیسے پیچھے آیا نا، تو ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والے ہی، عقل کرنے والے ہی عبرت پکڑتے ہیں، جیسے پیچھے بھی آیا اللہ تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ تو جو نہیں سمجھنا چاہتے نا، تو وہ پھر جب اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر ٹیڑھی انگلیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو ہی قتل کر دو،
اور نہ بندہ رہے گا، نہ وہ توجہ باپ کی اس کے لیے رہے گی، اور سارے کی ساری توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی۔ لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی چلے گئے، لیکن کیا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ یہ تو نہیں ہوا کہ باپ کی توجہ ان کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حسد تھا جس نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی، اور پیچھے جیسے آیا نا کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، تو وہ چال چلوانے کا سوچ رہے ہیں اب۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس غلطی کے بعد تم لوگ صالح قوم بن جانا۔ اب اس میں بھی آ کے دیکھیں کہ ظاہرہ نبی کی اولاد تھے، جانتے تو تھے کہ گناہ کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے یا جو بھی، تو یعنی پہلے سے ہی سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کام ہو جانے دو، اس کے بعد خود ہی ہم اچھے لوگ بن جائیں گے، یہ بیچ میں سے تو ہٹے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب انہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان یعنی بھائی بول پڑا، ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا لا تقتلوا یوسفا، تم یوسف کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ بچے کو ہی مار دو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اس کو فی غیابت الجب، ایک اندھے کنویں میں، ٹھیک ہے؟ جب وہ کنواں بھی ہوتا ہے جس کی منڈیر نہ ہو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک ایسا اندھا کنواں جس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا اور پانی وغیرہ تو وہاں سے ہوگا نہیں، تو اور یہ لگے گا یہ کہ کھیلتے کھیلتے اندر جا پڑا۔ یلتقط ہو، اٹھا لے گا اس کو، بعد السیارتی، بعد سیارہ، یعنی کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی تمہارا مقصد یہ ہے نا کہ تم اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، تو تم بجائے اسے قتل کرنے کے کسی بھی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے یوسف کی جان پر ترس کھایا، یعنی اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اسے قتل ہی کر ڈالو گے، تو تم دور دراز مقام پر چھوڑ آؤ، کسی کنویں میں پھینک دو، تجارتی قافلوں کے راستے میں وہ کنواں پڑے گا، کوئی آتا جاتا اس کو اٹھا کر لے جائے گا، اور یوسف باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے گا تو اس کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ اب آگے ہیں وہ یہ سارا پلان کر کے، قالو کہنے لگے یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، مالکا کیا ہے تجھ کو، لا تمنا، کہ تو نہیں اعتماد کرتا۔ اب بات کا انداز دیکھیں کس طرح انہوں نے شروع کیا، یعنی کہ چلاکی کی انتہا یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ الٹے پڑھنا۔ اب یہ نہیں، پہلے اپنا مقصد نہیں بیان کیا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دو، بلکہ پہلے وہ بات جس کی وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ باپ انکار کرنے کا، تو کہنے لگے کہ تو ہم پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب جھوٹ یہیں سے سامنے ان کا نظر آ رہا ہے نا، جو بندے جھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو ہی ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ خیر خواہی زبانوں سے بول کے ظاہر کرنی پڑتی ہے، حالانکہ خیر خواہیاں جو آپ کی ہوتی ہیں دوسروں کے لیے وہ تو آپ کے کردار سے نظر آتی ہیں نا۔ ارسل ہو، بھیج اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا کہ وہ چرے، یعنی کچھ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون، ہم اس کے البتہ محافظ ہیں، یعنی ایک طرح سے پکنک پر لے کے جائیں، ہم اسے کھلائیں پلائیں گے اور ادھر ادھر کھیلے کودے گا، ذرا خوش ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اور آتے ہی پہلے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم پر اعتماد نہیں کرتا اور یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں جانے دیتا، تو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ذرا ہمارے ساتھ چلے گا، چرے پھرے گا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب آج تو خیر بچے ٹیبز ان چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے میں بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ بچے باہر جانے کو بڑا ضد کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں ظاہر ہے، تو کیا ہے کہ پھر ان کو باہر لے جاؤ تو تھوڑی دیر وہ ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں نا، یعنی باہر کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کو جانے دے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھی بات کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ باپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ بھئی وہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور الٹا حسد کرتے ہیں، تو اس کی کیا حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قالا فرمایا، انی بے شک میں، لیحزننی، بے شک مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے، ان تذہبوا کہ تم چلے جو بھی ساتھ اس کے، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، یعنی تم لوگ اس کا خیال نہیں کرو گے اور اتنے غافل ہوگے کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر ہو، تمہیں پتہ نہ چلے۔ قالو، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، البتہ اگر بھیڑیا کھا جائے اس کو، ونحن عصبہ، اور ہم عصبہ ہیں یعنی پوری ایک جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو تب تو ہم زیاں کار ہیں، خسارے میں ہیں، کہ یعنی ہم ایسے گئے گزرے ہیں کہ ایک بچے کی حفاظت نہ کر سکیں، اسے بھیڑیے سے نہ بچا سکیں، حالانکہ ہم اتنے زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اب یہاں پر وہی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو کچھ ان کے اندر دیکھ رہے تھے ان کو خطرہ محسوس ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی وہ اس بات کا اشارہ کر چکے تھے ان کے خواب نظر آنے کے بعد، تو
یہ لگ رہا تھا کہ بھائیوں کی نیت بخیر نہیں ہے، اور انہوں نے پھر ایسے الفاظ میں خطرے کو ظاہر کیا، یعنی بھائیوں پہ نہیں اس طرح سے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور فلانا کر دو گے جو بھی، بلکہ ان کی نیت پر شک بھی نہ محسوس ہو، اور اس طرح سے بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے ریوڑ کی حفاظت میں مشغول ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور بھیڑیا آ کر اسے کوئی نقصان پہنچا جائے۔ لیکن اب آگے سے وہ کس طرح سے مطمئن کریں کہ ہم تو عصبہ ہیں، ایک بڑی جماعت ہیں، تو ہم کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے بھائی کو نہیں بچا سکیں گے۔ فلما ذہبوا، اب انہوں نے چکمہ دے دیا باپ کو، ٹھیک ہے، اور لے گئے اس کو ساتھ، وہ اجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ اس کو ڈال دیں، فی غیابت الجبی، ایک اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کیا، الیہ، اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّہُم، کہ تم ضرور ان کو جتاؤ گے، بِأَمْرِہِم، اس معاملے کے بارے میں، ھذا، یہ، وَھُم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اب ایک طرف تو لے کے گئے ہیں اور انہوں نے وہی اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اب اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کنواں بھی ڈھونڈ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اسی وقت سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کا بھی کردار نظر آ رہا ہے، 13-14 سال کے ہیں یا جو بھی، کہ وہ بھی یعنی بھائیوں کے ساتھ انہوں نے بھی پنگا نہیں لیا، وہ ان کو لے کے گئے ہیں تو چل پڑے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے جس چیز کو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا ہے، اور جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک بصیرت والے انسان تھے، تو بچپن سے ہی وہ چیزیں گٹس ان میں نظر آ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں کے کردار سے یا ان کی جو بھی ان کا رویہ تھا اپنے ساتھ، اس سے نظر آتا ہی ہوگا، لیکن سبحان اللہ وہ بھی گئے ہیں ان کے ساتھ، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے پھر وہی آ گئی ہے ان کو کہ تم اس معاملے کے بارے میں ان کو خبردار کرو گے۔ اس میں یہ تسلی ہے کہ تم یہاں پر فوت نہیں ہو جاؤ گے، تم باہر آؤ گے، تم دنیا میں رہو گے اور تم ان سے ملو گے، اور اس وقت جب تم انہیں اس معاملے کا جتلاؤ گے تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ ہاں ہم نے ایک چھوٹے بھائی کو کسی کنویں میں پھینکا تھا اور آج یہ وہ اس بلند مرتبے پر فائز ہوا ہے کہ ہم اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں پر رکھ کر اس کو واپس آ گئے ہیں۔ اب وجاؤ اباہم، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، اب اس کو وہاں پر چھوڑ آئے اور عشاء کے وقت آئے ہیں، شاید اس کی ایک یہ وجہ ہو کہ چہروں کے تاثرات سے اندازہ نہ ہو سکے کہ کیا کر رہے ہیں، اور رات ہو گئی، اور خیر آ کے کہنے لگے، قالو، یا ابانا، اے ابا جان، انا، بے شک، ہم ذہبنا، ہم جا رہے تھے، دوڑنے لگے، نستبقو، ہم سبقت کر رہے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بات جو یعقوب علیہ السلام کی زبان پر تھی وہی بہانہ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے اور وہی آ کے باپ کو بتایا، وما انتا، اور ساتھ ہی پھر وہی بات کر دی اگلی بات، وما انتا بمؤمن لنا، اور تو نہیں ہم پر اعتماد کرنے والا، ولو کننا صادقین، اور چاہے ہم یعنی سچے ہی ہوں، ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، تو ہم پر اعتماد کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی الٹے پڑھنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ ابھی باپ نے بھی کچھ کہا بھی نہیں ہے اور پہلے ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم پر اعتماد تو کرتا نہیں ہے، لیکن بات یہی ہوئی ہے کہ ہم لے کے گئے تھے یوسف کو، ہم ذرا کھیلنے کودنے میں پڑ گئے، آگے بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کے، اور اس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس کھڑا کیا تھا، تو لیکن اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاؤ، اور آئے، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر لگا کر، بدم کذب، جھوٹا خون، قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ، سولت، آسان کر دیا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک معاملے کو، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم گھڑتے ہو۔ اب قمیص واپس لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے بچے کو، اور اس کی وہ بھیڑیا نے ایسا عقل مند ہے کہ وہ قمیض اس چھوڑ گیا ہے، بٹن بھی ہوں شاید کچھ جو بھی، لیکن وہ قمیض ہے، اور بکری کو ذبح کر کے اس کا جھوٹا خون کہتے ہیں کہ لگا کے اس کو لے آئے، اور آہو بکا کرتے ہوئے آئے، اور باپ کو دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ اس کی قمیض ہے پھٹی ہوئی جس پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی مشکوک تھے، اور جب قمیض دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو کسی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، نہ نوچی ہوئی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ کسی نے پھاڑ کے اتاری ہے، تو اور پھر یہ کہ خون بھی ظاہر ہے، وہ اب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کیسا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ پہلے اس نے آرام سے یوسف علیہ السلام کو اندر سے نکالا ہے اور اس کے بعد کھایا ہے، ٹھیک ہے۔
تو کہنے لگے فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، بلکہ اس سے پہلے کیا فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم لوگوں نے جو پلان کیا ہوا تھا نا اس کو کرنے کے لیے تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک ترکیب سجھا دی اور تم نے بس وہ اس کو اندھا دھند کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ قمیض ہی پھاڑ دیتے یا کچھ پیس لے کے آتے یا ویسے بتاتے۔ تو اب جب معاملہ اپنے ہی گھر کا ہونا اور سامنے بیٹے ہوں، ایک بیٹے کو تو چھوڑ آئے ہیں، باقی بیٹے سامنے ہیں، تو ان کو اب کوئی تانا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کہنے لگے صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ تو صبر جمیل ایسا صبر ہے کہ مصیبت پڑنے پر انسان اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کر جائے، جزا فضا نہ کرے، نہ ہی کسی دوسرے سے اس کا شکوہ شکایت کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے نہ تو اپنے بیٹوں سے کوئی تعرض کیا ہے، نہ انہیں کچھ برا بھرا کہا ہے، کیونکہ معاملہ اپنے بیٹوں کا تھا۔ اگر کچھ کس کو جا کے بتاتے، باہر کسی کو بتاتے کہ میرے بیٹے یہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ مزید کچھ اور آگے سے بدتمیزی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا، ایک تو کہا کہ فصبر جمیل، چپ رہنا ہی بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ مدد کس سے طلب کی جائے، اللہ المستعان، اللہ ہے جس سے مدد چاہی جائے، علامات آصفون، اوپر وہ چیزیں جو تم گھڑتے ہو، یعنی جو تم باتیں جو بنا رہے ہو اس پر میں اللہ کے آگے ہی مدد طلب کر سکتا ہوں۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، 18 آیتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ آگے سے ہاں ذرا ٹاپک بھی جو سا ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ ادھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين،
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر یہ جو آخری آیات ہی پڑھی گئی ہیں اور مشاری کی آواز میں یہ تلاوت ہو رہی تھی، دل پر واقعی اثر کرتی ہیں. اور پھر جب قرآن سمجھ آ رہا ہوتا نا کہ یہاں پر وہ، اور میں عربی زبان کی جیسے بات ہو رہی تھی نا، میں جب بھی اس آیت کو سنتی ہوں نا تو واقعی جیسے کوئی صدمہ آ پڑا ہے نا، کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کہ جا پہ مد ہے، پھر اس کے بعد او پہ ہے عشاء یبکون. تو صدمہ واقعی کتنا بڑا تھا باپ پہ کہ آج بیٹا جدا ہو گیا ہے، یعنی زندہ ہوتے بھی اب وہ سامنے نہیں. لیکن ہمارا، میں وہی ریفلیکشن ہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اب ہمیں تو نہیں تھا نا پتہ، نہ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آگے، یعنی اب ہم یہاں تک پہنچے نا اس کہانی میں، تو اب یعقوب علیہ السلام کے صبر کا اندازہ کریں کہ یعنی ایسا بیٹا جو سامنے بہت پیارا بھی ہے اور سامنے کھیلتا ہے، یعنی اس ایج میں لڑکے بڑے پیارے لگتے ہیں نا، اب وہ چلا گیا ہے. آگے کا قصہ تو ہمیں معلوم ہے نا، لیکن پیغمبروں کا جو صبر ہے اور جو ان کا اللہ پر توکل ہے وہ ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ صبر جمیل. اور یہاں پر ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں نا، تو اب ہم نے اس صبر کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر یہ بات کہ اللہ المستعان علی ما تصفون، تو زندگی میں نا آپ کتنی دفعہ آزمائے جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کے اپنے کی طرف سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ رویہ نہیں اختیار کرنا جو دوسرے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یعنی یہاں پر بیٹوں نے جو کیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام ایک اختیار کی پوزیشن میں ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں ان کو پتہ ہیں بیٹوں کو تو وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہی ہمارے ساتھ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ پیرنٹس اگر 40 کو کراس کر چکے ہیں اور بچے ابھی ان کے 20s میں ہیں، تو آپ دیکھیں نا کہ 20 سال کا فرق تو پڑ گیا نا، تو جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں یا شعور رکھتے ہیں، بچوں کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اور آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ پھر یہی بات ہوتی ہے کہ صبر جمیل، ایسا صبر جس میں کوئی واویلا بھی نہیں کرنا، کوئی جزا فضا نہیں ہے، بلکہ نہ باہر کسی کو بتانا ہے، اور واقعی سم ٹائمز حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ یہ وہی بات ہے کہ اپنا پیٹ دوسرے کے سامنے کیا انسان کھولے نا، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور یہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اولاد ہو، آپ کے زوج ہو سکتے ہیں یا آپ کے اور بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں یا جو بھی آپ جہاں پر آپ ورک پلیس پر ہیں وہاں پر ایسے حالات آپ کو پیش آ سکتے ہیں، تو اور آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر سمجھ آ رہی ہے نا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کے ایک چیز جو اگلے نے چال چلنی تھی نا وہ اس نے چل دی ہے، وہ جو بھی طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے، لیکن اب آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کو، یعنی وہی بات ہے کہ بیچ چوراہے میں اس کو ذلیل نہیں کرنا، آپ اس کو وہیں پہ چھوڑیں، فصبر جمیل، اس سے راز کر رہے ہیں آپ، اور انہی بیٹوں کے ساتھ پھر یعقوب علیہ السلام رہتے بھی رہے ہیں اور کتنے سال تک رہے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں بھی ہم پڑھیں گے کہ بیٹے ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ تمہیں ابھی بھی یوسف ہی کی یاد ستاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو حاصل بھی نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہ یعقوب علیہ السلام بھول گئے بیٹے کو، بلکہ اندھے ہو گئے تھے، نظر بنائی جاتی رہی تھی بیٹے کے غم میں، اور اس کے بعد جب بنیامین بھی چلا گیا اور پھر بڑا بیٹا بھی وہیں رہ گیا، تو لیکن یہ کہ اسی طرح جب ہم پر کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہم قرآن سے گزرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسے ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم پاس کر جاتے ہیں نا تو پھر درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم وہیں پہ پھنسے رہ جاتے ہیں، نہیں نہیں میں کیوں ایسے کروں، میں کیوں صبر کروں، فلاں کر لے یہ دوسرا کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آپ دوبارہ اسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر وہیں کا معاملہ وہیں کا وہیں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ مومن کو تو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں یا وہ آخرت کی وہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں دل بڑا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور یہاں پہ مجھے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب ان پر واقعہ افک آ پڑا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماں سے کہا کچھ بولے، ماں نہیں بولی، باپ نہیں بولے، تو وہ بھی ایسی ہی سچویشن میں گھر گئی تھی، تو کہنے لگیں کہ میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے، اور یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ان کو یاد نہیں آیا، اتنا بڑا صدمہ پڑا تھا، ظاہر ہے کسی عورت کے لیے عصمت کا جو وہ ایک داغ لگنا ہے وہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کہنے لگیں کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ان کو یاد نہیں آیا کہ فصبر جمیل، کہ صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہم اتنا سا جو لگا لیں اپنے لیے نا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو انشاءاللہ ایک ہفتے بھی پریکٹس کریں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اثر ہوگا، تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔